اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی میری یہ ویڈیو ایک ایسے پراسرار شخص کے بارے میں ہے کہ جن کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے، اور ان کا نام ذوالقرنین تھا۔ اور وہ ذوالقرنین کون تھے اور وہ کہاں سے آئے تھے، اور حضرت ذوالقرنین کے 3 سفروں کی کہانی جو کہ بہت مشہور ہے وہ کیا ہے، اور دیوار ذوالقرنین کہاں ہے، اس سب کے بارے میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گی۔ ذوالقرنین کا نام سکندر ہے۔ یہ حضرت خضر علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام ان کے وزیر اور جنگلوں میں علمبردار رہے ہیں۔ یہ حضرت سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور یہ ایک بڑھیا کے اکلوتے فرزند ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دست حق پرست پر اسلام قبول کر کے مدتوں ان کی صحبت میں رہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو کچھ وصیتیں بھی فرمائیں۔ یہ نبی نہیں ہے بلکہ ایک نیک انسان ہیں جو ولایت کے شرف سے سرفراز ہوئے۔ ذوالقرنین کیوں کہلائے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ذوالقرنین 2 سینگوں والے کے لقب سے اس لیے مشہور ہو گئے کہ انہوں نے دنیا کے 2 سینگوں یعنی دونوں کناروں کا چکر لگایا تھا، اور بعض کا قول ہے کہ ان کے دور میں لوگوں کے 2 قرن ختم ہو گئے تھے، 100 برس کا ایک قرن ہوتا ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ ان کے 2 گیسو تھے، اس لیے ذوالقرنین کہلاتے ہیں۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ ان کے تاج پر 2 سینگ بنے ہوئے تھے، اور بعض اس چیز کے قائل ہیں کہ خود ان کے سروں پر دونوں طرف ابھار تھا جو سینگ جیسا نظر آتا تھا، اور بعض نے وجہ یہ بتائی ہے کہ ان کے باپ اور ماں نجیب الطرفین اور شریف زادہ تھے، اس لیے لوگ ان کو ذوالقرنین کہنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو تمام روئے زمین کی بادشاہی عطا فرمائی تھی۔ دنیا میں کل 4 بادشاہ ایسے ہوئے ہیں جن کو پوری زمین کی بادشاہی ملی ہے۔ ان میں سے 2 مومن تھے اور 2 کافر تھے۔ مومن تو حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین ہیں، اور کافر ایک بخت نصر اور دوسرا نمرود ہے، اور تمام روئے زمین کے ایک 5ویں بادشاہ اس امت میں ہونے والے ہیں جس کا اسم گرامی حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت ذوالقرنین کے 3 سفر۔ قرآن مجید میں حضرت ذوالقرنین کے 3 سفروں کا حال بیان ہوا ہے۔ سورہ کہف میں ہے، ہم قرآن مجید ہی سے ان تینوں سفروں کا حال تحریر کرتے ہیں جن کی رویداد بہت ہی عجیب اور عبرت خیز ہے۔ پہلا سفر حضرت ذوالقرنین نے پرانی کتابوں میں پڑھا تھا کہ سام بن نوح کی اولاد میں سے ایک شخص آب حیات کے چشمے سے پانی پی لے گا تو اس کو موت نہ آئے گی، اس لیے حضرت ذوالقرنین نے مغرب کا سفر کیا۔ آپ کے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام بھی تھے۔ وہ تو آب حیات کے چشمہ پر پہنچ گئے اور اس کا پانی بھی پی لیا، مگر حضرت ذوالقرنین کے مقدر میں نہیں تھا، وہ محروم رہ گئے۔ اس سفر میں آپ مغرب کی جانب روانہ ہوئے تو جہاں تک آبادی کا نام و نشان ہے وہ سب منزلیں طے کر کے آپ ایک ایسے مقام پر پہنچے کہ انہیں سورج غروب کے وقت ایسا نظر آیا کہ وہ ایک سیاہ چشمے میں ڈوب رہا ہے، جیسا کہ سمندری سفر کرنے والوں کو آفتاب سمندر کے کالے پانی میں ڈوبتا نظر آتا ہے۔ وہاں ان کو ایک ایسی قوم ملی جو جانوروں کی کھال پہنے ہوئے تھی، ان کے سوا کوئی دوسرا لباس ان کے بدن پر نہیں تھا، اور دریائی مردہ جانوروں کے سوا ان کی غذا کا کوئی دوسرا سامان نہیں تھا۔ یہ قوم ناسک کہلاتی تھی۔ حضرت ذوالقرنین نے دیکھا کہ ان کے لشکر بے شمار ہیں اور یہ لوگ بہت ہی طاقتور اور جنگجو ہیں، تو حضرت ذوالقرنین نے ان لوگوں کے گرد اپنی فوج کا گھیرا ڈال کر ان لوگوں کو بے بس کر دیا۔ چنانچہ کچھ لوگ تو مشرف اسلام ہو گئے، کچھ آپ کی فوجوں کے ہاتھوں مقتول ہو گئے۔ دوسرا سفر آپ نے مشرق کا کیا کہ جب تک سورج طلوع ہونے کی جگہ پہنچے تو یہ دیکھا کہ وہاں ایک ایسی قوم ہے جن کے پاس کوئی عمارت اور مکانات نہیں ہیں۔ ان لوگوں کا یہ حال تھا کہ سورج طلوع ہونے کے وقت یہ لوگ زمین کی غاروں میں چھپ جاتے اور سورج غروب ہونے کے بعد غاروں سے نکل کر اپنی روزی کی تلاش میں لگ جاتے۔ یہ لوگ منسک
کہلاتے تھے۔ حضرت ذوالقرنین نے ان لوگوں کے مقابلے میں لشکر آرائی کی اور جو لوگ ایمان لائے ان کے ساتھ بہترین سلوک کیا، اور جو اپنے کفر پر اڑے رہے ان کو تہ و تیغ کر دیا۔ تیسرا سفر پھر آپ نے شمال کی جانب کیا، یہاں تک کہ سدین دو پہاڑوں کے درمیان میں پہنچے تو وہاں کی آبادی کی عجیب و غریب زبان تھی۔ ان لوگوں کے ساتھ اشاروں سے بمشکل بات چیت کی جا سکتی تھی۔ ان لوگوں نے حضرت ذوالقرنین سے یاجوج ماجوج کے مظالم کے بارے میں شکایت کی اور آپ کی مدد کے طالب ہوئے۔ یاجوج ماجوج یافس بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک فسادی گروہ ہے اور ان لوگوں کی تعداد بہت ہی زیادہ ہے۔ یہ لوگ واللہ کے جنگجو، خونخوار اور بالکل ہی وحشی اور جنگلی ہیں۔ یہ بالکل جانوروں کی طرح رہتے ہیں۔ موسم ربیع میں یہ لوگ اپنے غاروں سے نکل کر تمام کھیتیاں اور سبزیاں کھا جاتے اور خشک چیزوں کو لاد کر لے جاتے تھے۔ آدمیوں اور جنگلی جانوروں یہاں تک کہ سانپ، بچھو، گرگٹ اور ہر چھوٹے بڑے جانور کو کھا جاتے تھے۔ حضرت ذوالقرنین سے سدھ سکندری سے لوگوں نے کہا کہ آپ ہمیں یاجوج ماجوج کے شر سے محفوظ رکھیں اور ہماری مدد کریں، اور ان لوگوں نے ان کو اس کے عوض کچھ مال دینے کی بھی پیشکش کی۔ تو حضرت ذوالقرنین نے فرمایا کہ مجھے تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے سب کچھ دیا ہے، بس تم لوگ جسمانی محنت سے میری مدد کرو۔ چنانچہ آپ نے دونوں پہاڑوں کے درمیان بنیاد کھدوائی۔ جب پانی نکل آیا تو اس پر پگھلائے تانبے کے گارے سے پتھر جمائے گئے اور لوہے کے تختے نیچے اوپر چن کر ان کے درمیان میں لکڑی اور کوئلہ بھروا دیا اور اس میں آگ لگوا دی۔ اس طرح یہ دیوار پہاڑ کی بلندی تک اونچی کر دی گئی اور دونوں پہاڑوں کے درمیان کوئی جگہ نہ چھوڑی گئی۔ پھر پگھلایا ہوا تانبا دیوار میں پلا دیا گیا اور جو سب مل کر بہت ہی مضبوط اور نہایت مستحکم دیوار بن گئی۔ قرآن مجید کی سورہ کہف میں ان کے پہلے سفر کا ذکر کیا گیا ہے، پھر دوسرے سفر کا تذکرہ ہے اور اسی طرح تیسرے سفر کی بھی رویداد ہے۔ اب یہ دیوار جو بنائی گئی ہے اس کو حضرت ذوالقرنین کی دیوار بھی کہتے ہیں، اسے سد سکندری بھی کہتے ہیں۔ تو سد سکندری کب ٹوٹے گی؟ حدیث شریف میں ہے کہ یاجوج ماجوج روزانہ اس دیوار کو توڑتے ہیں اور دن بھر جب محنت کرتے کرتے اس کو توڑنے کے قریب ہو جاتے ہیں تو ان میں سے کوئی کہتا ہے کہ اب چلو باقی کو کل توڑیں گے۔ دوسرے دن جب وہ لوگ آتے ہیں تو خدا کے حکم سے وہ دیوار پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے۔ جب اس دیوار کے ٹوٹنے کا وقت آئے گا تو ان میں سے کوئی کہے گا کہ اب چلو انشاءاللہ تعالیٰ کل اس دیوار کو توڑیں گے۔ ان لوگوں کے انشاءاللہ کہنے کی برکت اور اس کلمے کا یہ ثمر ہوگا کہ دوسرے دن یہ دیوار ٹوٹ جائے گی۔ یہ قیامت قریب ہونے کا وقت ہوگا۔ دیوار ٹوٹنے کے بعد یاجوج ماجوج نکل پڑیں گے اور زمین میں ہر طرف فتنہ و فساد اور قتل و غارت کریں گے، چشموں تالابوں کا پانی پی لیں گے، جانوروں اور درختوں کو کھا لیں گے، زمین پر ہر جگہ پر پھیل جائیں گے۔ مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ میں ان تینوں شہروں میں یہ داخل نہ ہو سکیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ کی دعا سے ان لوگوں کی گردنوں میں کیڑے پیدا ہو جائیں گے اور یہ سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے۔